یہاں پر جو ہمارا ایک لبرل سیکولر طبقہ ہے نا، وہ ایک بہت آواز اٹھاتا ہے، اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے جاتے، ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں کے مالیت کے جانور آپ کاٹ دیتے ہو، کتنا گوشت اس میں ضائع ہو جاتا ہے، جانوروں پہ ظلم ہے، یہ سب باتیں بہت کی جاتی ہیں۔ ان کے دو جواب ہیں، ایک کہتے ہیں الزامی، الزامی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دلیل جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو نہیں مانتے، اور ایک ہے تحقیقی، سمجھتے ہو؟ دیکھو تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ نے بھی نبی سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، کوئی لاجک بنتی تھی اس کی؟ ہے بھائی، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ دیتے اے اللہ 7 سال کا بچہ میرا معصوم، اور تو نے میری قربانیوں کے صلے میں دیا تھا، اگر اس کو قربان کرانا تھا پہلی بات دیا کیوں؟ نمبر 2، اس میں انسانیت کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر 3، اتنے پیسے میں کسی غریب کو دے دوں، کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس زمانے میں غریبوں کی بچی کی شادیاں پیسوں سے نہیں ہوتی تھیں، جن علاقوں میں بھی 4 شادیوں کا رواج ہے نا، وہاں مردوں کی شادیوں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، غریبوں کی بچیوں کی شادیوں پہ کبھی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ لیکن خیر میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ اتنے پیسوں سے اے اللہ میں کسی غریب کی بچی کی بولو شادی کرا دیتا ہوں۔ یہ ساری لاجک ابراہیم علیہ السلام پیش کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو جو ہے اس کی ماں کو کیا میں بتاؤں گا کہ بچہ کہاں گیا جو میں مکہ میں چھوڑ کر گئی تھی، جس کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکلا تھا؟ اے اللہ تو نے تو عورت پہ رحم کا حکم دیا ہے، وہ میری بیوی ہے، میرا خیال نہیں کرتا تو کم از کم اس کی ماں کا خیال کر لے۔ کتنی قربانیاں دے کے آئی تھی وہ یہاں پہ اس بچے کو لے کر تیری یاد میں، اگر تو نے اس کو ذبح ہی کروانا تھا تو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے بھائی؟ تو اتنی دلائل ابراہیم علیہ السلام دے سکتے تھے، ایک دلیل بھی اللہ کے سامنے نہیں دی۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان انسان کو آرڈر کرتا ہے اس سے دلیل پوچھی جا سکتی ہے۔ اللہ جب آرڈر کرتا ہے اگر اس سے بھی دلیل پوچھی جائے گی، اس کا مطلب اللہ میں اور انسانوں میں آپ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آگے اسماعیل علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی لاجک پیش نہیں کی۔ ابا آپ اللہ میاں سے دوبارہ خواب جب اس قسم کا آئے تو آپ پوچھئے گا، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا تو میرے بیٹے نے کہا میرا کیا قصور ہے بھائی؟ مجھے کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ میں نے تو کسی پہ کبھی ظلم نہیں کیا، اور اگر ذبح ہی کروانا ہے تو باپ سے کیوں کسی اجنبی سے کروا دیں؟ باپ کے لیے کتنا مشکل ہے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا۔ ایک دلیل بھی نہیں دی ابراہیم علیہ السلام۔ تو جو خدا کو خدا مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا، جانور کو حلال کرنے کے لیے کسی لاجک کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ وہ لاجک پوچھے گا، اپنے قربانی کی اجر کو ضائع کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر لاجک پوچھتے تو خلیل اللہ تھوڑی بنتے۔ شیطان نے لاجک پوچھی تھی جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا، شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان سجدہ کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا بیٹے کو ذبح کرنا زیادہ مشکل کام؟ ادھر ذبح کا آرڈر دیا جا رہا ہے معصوم بچے کو، وہاں لاجک نہیں پوچھی جا رہی، اور شیطان کو اس سے کم درجے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر لو، بہت آسان تھا وہ، اس میں لاجک پوچھ رہے کیوں؟ وائی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس؟ یہ ممکن نہیں۔ پڑھا لکھا تھا نا، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اس میں۔ آج کل کے جیسے لبرل لوگ ہیں نا، پروفیسر، بعض پروفیسر، سب نہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اس میں، بڑے ماڈرن قسم کے ڈارون کی تھیوری پیش کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کے، یہ نہیں دیکھتے کہ کھوپڑی میں آنے والا نظریہ یہ ہے نہیں۔ تم لوگوں نے ایسا کلمہ گورے کا پڑھ لیا ہے کہ جس لائن پہ اس نے لگا دیا، تمہیں بول دیا تمہارے باپ دادا بندر تھے، تم نے مان لیا، تو بس دم ہلا رہے ہیں، اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کھوپڑی تو ہے نہیں، جس کی کھوپڑی ہوتی ہے وہ ہر ایک سے حکم کی لاجک پوچھتا ہے، مگر اللہ سے لاجک نہیں پوچھتا۔ اس کو پتا ہے کہ اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے اس کو، کیا خیال ہے؟ اللہ مجھے کہہ رہا ہے بچہ ذبح کرو، میں نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے صبح لاش ملے اس کی، مجھے کوئی بیماری مسلط ہو جائے۔ ہر وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ زندگی اور موت، ہے نا؟
تو ویسے بھی تو کر سکتا ہے, آج نہیں کاٹا تو ہو سکتا ہے اللہ رات کو کوئی موت دے دے اس کو, ویسے ہی اٹھا لے. اللہ کہہ رہا ہے صدقہ کرو, آپ نہیں کر رہے, تو کیا اللہ کو یہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ویسے ہی آپ کا مال ضائع کر دے؟ تو بہتر نہیں ہے وہ خود کہہ رہے تمیز سے دے دو, کیا خیال ہے, شرافت سے صدقہ کر دو. عقل مند آدمی اللہ کے حکم کے آگے ہتھیار ڈال دے گا, وہ کہے گا بھائی میرا اللہ سے زیادہ خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے اس کی موت لکھی بھی ہو, تو اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ تو کاٹ دے, تو ثواب پا جائے گا. تو ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں, تو اس لیے ہمیں جب اللہ نے حکم دے دیا, غیر مسلم کہتے ہیں عیاشی, عیاشی ہوتی میرے بھائی یہ جو ہم بیل لے کر آئے ہیں نا, ابھی ولاگ میں دیکھا ہوگا, 1,65,000 کا, 1,90,000 کا, یہ بقرعید کے بعد آدھی قیمت میں مل رہا ہوگا. اگر ہم نے گوشت کھانے کے لیے یہ چیزیں خریدی ہوتی تو بقرعید کے دنوں میں اتنے ڈبل قیمتوں پہ نہ لے کر آتے. تو اللہ نے حکم دیا کیا کرنا ہے بھائی, کاٹنا ہے. تو بس, تو شیطان کو اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کیا کہا, بہت آسان حکم تھا, ایک سجدہ کر کے اڑ جاتا, شیطان نہ بنتا وہ. اس نے کہا کیوں, وائی, جتنا ٹائم میں سجدہ میں لگاؤں گا میں کسی غریب کی بچی کی شادی نہیں کرا دوں اس میں, کیا خیال ہے, کیا. لیکن اس سجدے کے انکار کی ایسی نحوست ہوئی ہے کہ اب شیطان کا کام غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کرانا نہیں ہے, جن کی ہو چکی ہے ان میں طلاقیں ڈلوانا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جتنا طلاق سے خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور کام سے خوش نہیں ہوتا. کم بخت سجدہ کر لیتا نا, آج تو شادیاں کروا رہا ہوتا. تو یہ جو سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے نا کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے غریب کی شادی کرا دو, بچیوں کی جہیز دلوا دو, یہ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن جو قربانی کے منکر ہیں ایسے لبرل سیکولر لوگ شادیاں کم کرواتے ہیں, طلاقیں زیادہ ڈلواتے ہیں, کیونکہ یہ لڑکیوں کو آزاد بناتے ہیں. جاب کرو, ایکچولی تمہارا بھی حق ہے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, ساس ہوتی کیا ہے, اس کی کیا خدمت, گھرداری کیا ہوتی ہے, ترقی کرو. انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور تم کچن سے باہر نہیں نکلتی. اس طرح کی باتیں کر کے باغی بناتے ہیں اور گھروں میں کیا دلواتے ہیں, طلاقیں. پھر یہ نہیں کہ طلاق یافتہ کو راکٹ میں بٹھا کے چاند پہ پہنچا دیں, چاند پہ اس نے پھر بھی نہیں پہنچنا, پھر بھی توے پہ ہی بیٹھی ہوتی ہے بیچاری سارا دن. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ میں کیسا جوڑا ہے نا میں نے لوگوں کو شیطان کے ساتھ. شیطان بھی حیران ہو رہا ہوگا یار, ایسی ایکسپلینیشن میری آج تک کسی نے کی نہیں. اتنا اچھا شیطان کو اور شیطانی قوتوں کو ایکسپلین تو خود شیطان نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو ہم شیطان کے اگینسٹ ہیں, اس لیے ہم اتنا اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو. تو اس لیے میرے بھائی بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا کیا کرنا ہے بھائی, جانور کاٹنا ہے. تو اب ہمارے لیے تو لاجک گئی تیل لینے. کہاں گئی, تیل لینے. ہاں, غیر مسلم جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو دو جواب دو. ایک تو یہ کہ بھائی تم اللہ کو مانو گے تو باقی چیزیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی, جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو پھر کیا تمہیں سمجھائیں. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی بھی مانے گا, جب تم اللہ ہی کو نہیں مان رہے پھر تمہیں کیا سمجھائیں ہم. باقی یہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہے, اس لیے ظلم نہیں ہے کہ اگر یہ جانور نہ کٹتے تو پھر اتنے پیدا بھی نہ ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ فارمی مرغیوں پہ روزانہ ظلم ہوتا ہے, روزانہ لاکھوں کٹتی ہیں. او بھائی اگر یہ نہ کٹتی تو ان کی بریڈنگ ہوتی اتنی پیدا ہوتی. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے فارمی مرغی کے کٹنے پر تو سب سے پہلا پتہ ہے کیا نقصان ہوگا, فارمی مرغی تو کٹنے کے ظلم سے بچ جائے گی, لیکن فارمی مرغی کو لوگ کھلانا پلانا چھوڑ دیں گے. مرغی والے سب سے پہلے بولیں گے تجھے کس بیس پہ کھلاؤں میں, جب تو میرے کسی کام کی ہے نہیں, میں تجھے کاٹ کے نہ کھا سکتا ہوں نہ کھلا سکتا ہوں, تو وہ دانا پانی بند کرے گا. وہ بولے گا اس مہنگائی کے دور میں 2 بچے ہی اچھے, تو 8 مرغیاں کیسے اچھی ہو گئیں جو کسی کام کی نہیں ہے. وہ کھلائے گا نہیں اس کو, اس سے وہ بھوکی مریں گی. جن علاقوں میں جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی ہے, آپ انڈیا میں جا کے دیکھو, یوٹیوب پہ دیکھو کیسے تڑپ تڑپ کے گائے مر رہی ہیں بھوک پیاس سے. کوئی رکھنے کے لیے, ماں تو کہہ دیا انہوں نے گائے کو, ماں والے حقوق نہیں دیے. آپ انڈیا ہی کے چینلوں پہ جا کے دیکھو ذرا کیسے بڈھی جانور, بڈھی گائے سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں, بیماریوں میں مر رہی ہیں, تڑپ تڑپ کے مرتی ہیں, کیونکہ انسان کے لیے اس جانور کو کھلانا آسان نہیں ہے, اور ان کو جنگلوں میں بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ, یہ جنگلی جانور نہیں ہے.
जंगलों में छोड़ोगे तो कोई और खा जाएगा इनको, और वो दरिंदा खाएगा तकलीफ देके। इससे बेहतर था आप ज़बह करके आराम से खा जाते उसको। तो अगर इन जानवरों को ज़बह करना छोड़ दिया जाए तो ये भूखे मरेंगे, इंसान इन पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। और इंडिया में मरते हैं, आप उन्हीं के चैनलों पे जाके देखो, बूढ़ी बूढ़ी गाय हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। जिस सोसाइटी में आजकल जो लिबरल सेकुलर की सोसाइटी, बूढ़ी माँ को लोग नहीं पूछ रहे, जो सच्ची मुच्ची की माँ है, तो गाय जो आपने बनाई है अपनी माँ जिसको, उसको कौन पूछेगा? वहां जाके जानवरों के हालात तो देखो। फिर उस बुढ़ापे में अगर आपका वो मरने से पहले काट दो, तो अब क्या वो किसी के काम की नहीं है, उसका गोश्त खाने के काबिल नहीं होता। तो इन जानवरों को जो इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये इसीलिए कि ये अल्लाह के नाम पे कटते हैं। अगर कटना बंद हो जाए तो ये प्रोटोकॉल मिलना भी बंद हो जाएगा, तो ना इंसानों के काम आएंगे ना अपने काम आएंगे। ये समझते नहीं हो बात को, जब नहीं पढ़ोगे रात को तो नहीं समझोगे बात को। ये तो अल्लाह का एहसान है। और फिर इस कायनात में असल मकसूद इंसान है, जानवर नहीं। अगर जानवर भी मकसूद होता तो मैकडॉनल्ड वालों से हम पूछते हैं, आप करोड़ों मुर्गियां क्यों काट देते हो, उनसे जिंदगी का हक क्यों छीनते हो? हम एथियस्ट से पूछते हैं, मुल्हिदों से पूछते हैं कि क्यों खाते हो गोश्त तुम? जितना तुम्हें जिंदा रहने का हक है इतना ही इन्हें। फिर गोश्त को बैनुल अक़वामी सतह पे पाबंदी होनी चाहिए। जब वो नहीं है, पूरी दुनिया में जानवरों का गोश्त काट के खाया जाता है अपना पेट भरने के लिए, तो अगर खुदा के हुक्म पे काट दिया तो ये कैसे जुल्म हो गया मेरे भाई? और वो काट के भी फेंका नहीं जा रहा, खाया भी जा रहा है और गरीबों को खिलाया भी जा रहा है। और जो गरीबों को इससे कमाने के जो सोर्स ऑफ इनकम, जो कमाने के जराए बनते हैं, वो तो बेतहाश है। कितना चारा बिकता है, कितना चारा बिकता है। किसानों को फायदा होता है, चारे के बिजनेस करने वालों को फायदा होता है। फिर कितने हमारे मुल्क में तो वैसे ही बेरोजगारी, अगर हम कुर्बानी पे पाबंदी लगा दें तो लाखों लोग और ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। तो जानवर पहले है या इंसान पहले है? इंसान पहले है। कितने लोग जानवरों को पालते हैं, उसमें जानवरों पर भी एहसान होता है। और फिर उसके बाद कितने लोगों को रिस्क मिलता है। ये सोराब बोर्ड की जो मंडी लगती है कराची में, लोग कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी, मुझे तो लगता है दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है ये, खत्म ही नहीं होती, आप चलते चले जाओ। तो क्या यहाँ सिर्फ जानवर खड़े हुए हैं या इंसान भी हैं? ये जानवर जब खरीद के लोग घर लेके जाएंगे तो आपका पेट भी भरेगा, गोश्त खाने को मिलेगा। जिन गरीबों को आप डिवाइड करोगे उनका पेट भी भरेगा। और जिन्होंने जानवर पाल के बेचा है, वो सिर्फ अपना पेट भरने के नहीं बल्कि अपने खानदान के 100 अफराद का पूरे साल पेट भरने के काबिल बनते हैं वो। समझते नहीं हो बात को? और सिर्फ मुसलमानों को फायदा नहीं होता, गैर मुस्लिमों को दबा के फायदा होता है। हज के मौके पे जो भेड़ आते हैं, कहाँ से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। जितना हाजी जबा करता है, फायदा, बहुत बड़ा फायदा इससे ऑस्ट्रेलिया उठाता है। जो किस पे खर्च करता है? अपनी पब्लिक पे। तो पब्लिक मुस्लिम थोड़ी है, वो तो ज्यादातर गैर मुस्लिम है। समझता नहीं है बात को। एक वक्त चूंकि पूरा हो गया, बस एक बात सुना के बात खत्म करता हूँ। आपको पता है ये जो अल्लाह ने जंगलों में जानवर रखे हैं ना, इनकी नस्ल कंट्रोल करने के लिए दरिंदे पैदा किए हैं जंगलों में। मैं तंजानिया में था, वहां मुझे मुझे शिकार का बड़ा शौक है, हर जगह ही है। तंजानिया में तो बहुत हिरन है। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब एक फला मौसम में आप आइएगा, हिरन का शिकार अलाउ है, खूब करो शिकार। मैंने कहा क्यों भाई, इससे तो जंगल की नस्ल खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, होता ये कि ये हिरन की नस्ल इतनी बढ़ती है कि उसको खाने के लिए इतने शेर जंगल में है नहीं, तो उससे जो जंगल की जिंदगी की खत्म हो, क्योंकि घास ही सारी खत्म हो जाएगी। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने खुद एक निजाम बनाया है। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऊंट को शूट किया है वहां की गवर्नमेंट ने। जब जब मेरा सफर था 2019 में, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, पहला सफर था जब मेरा ऑस्ट्रेलिया का, तो इत्तला मिली कि 10,000 ऊंट जंगलों में शूट किए हैं। क्यों? वो जंगलों के दरख्त को और पानी को पी पी के खत्म कर रहे थे। ये इतनी स्पीड से नस्ल बढ़ती है ना इनकी, है कि अगर इनको जबा करने का हुक्म ना होता तो ये जंगलों के जंगल खा जाते। इनका पेट भरना आसान नहीं है। मैं जब गाय लेकर आया ना, मेरे बच्चों ने इतने से बर्तन में घास रख दी। मैंने कहा बेटा इसका पेट, ये टोटल पेट है पूरा, यहां से लेके यहां तक। इंसानों वाला पेट इनको, इतने हमारे तो इतने से मैदे होते हैं, 2 पराठे खा लेंगे ज्यादा ज्यादा।
اس دن بیان ڈبل ہو جائے گا. ان کا ایک دو پراٹھا نہیں ہوتا, یہ اتنے بڑے بڑے تھوبڑے کھا جاتے ہیں یہ لوگ, اتنا بڑا پیٹ ہے. تو ان کا پیٹ انسان بھرتا ہے. تو اگر یہ بڑھتے ہی رہیں گے, تمہارا باپ بڑھے گا, استغفر اللہ, تمہارا یعنی تم کیسے بھرو گے ان کا پیٹ؟ غصے میں آ جاتا ہوں, میں باپ پہ آ جاتا ہوں. کوئی ہندو کہا کرے نا کہ قربانی تم لوگ ظلم کرتے ہو, بولے تیرا باپ بھرے گا اس کا پیٹ؟ کون بھرے گا ان کا پیٹ؟ اس کو تو ان کے اوپر احسان یہی ہے کہ کاٹ کے کھا جاؤ. اگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا انسان ان کا. ماں سمجھا کے کتنی خدمت کر لو گے آپ؟ اگلے کو پتا تو ہے نا کہ یار اتنا تو اپنی سگی ماں پہ ہی خرچ نہیں کر رہا ہوتا روزانہ. آپ کم سے کم, آج 2024 کا کون سی تاریخ ہے؟ آج 14 جون ہے نا. آج کی تاریخ میں ایک درمیانے درجے کا بچڑا کم سے کم 500 روپے کھا رہا ہے. اگر یہ کٹنے کے لیے نہ ہو نا, ذبح نہ ہو, تو پھر یہ پورا آپ کو کھا کے ختم کر لے گا. اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, جائیدادیں بک جائیں گی. سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ابراہیم کی سنت بھی زندہ ہو گئی, اور گوشت بھی تازہ تازہ مل گیا, اور انسانیت کی خدمت بھی ہو گئی, کروڑوں انسانوں کو روزگار بھی مل گیا. اور سب سے زیادہ انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے گائے کا گوشت. جو ہندو کہتے ہیں نا گائے ہماری ماں ہے, سب سے زیادہ گائے کا گوشت کہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ انڈیا میں سب سے زیادہ گائے کٹتی ہے اور ایکسپورٹ ہوتا ہے گوشت. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے بھائی, اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. تو اور پھر اس میں ایک حکمت اور بھی ہے, وقت پورا ہو گیا. اللہ انسانوں کو گوشت کھلانا بھی چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں. قربانی میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ مسلمان ویجیٹیرین نہیں ہوتا, مسلمان گوشت خور ہوتا ہے.